اور انہی اعتراضات میں سے 3 اعتراض اور بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ اعتراضات بھی بذام خواہش وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ اور یہ اعتراض بھی قرون اولیٰ سے، اسی دور سے ان دشمنان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شروع ہو گئے تھے، جن میں ایسے مثال کے طور پر ایک مصر کا ایک آدمی جب مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آیا تو اس نے یہی اعتراضات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی رکھے۔ وہ اعتراضات کیا تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کا کیا جواب دیا، اور اس جواب کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ اب وہ 3 اعتراضات یکجا ہیں اور ان کا جواب بھی یکجا۔ پہلا اعتراض کہ جنگ بدر میں، جو کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، جس میں مسلمانوں کی اس کفر کے ساتھ پہلی باضابطہ جنگ ہوئی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب کہ مسلمانوں سے بیعت رضوان لی جا رہی تھی اور ان سے موت کی بیعت لی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں غیر حاضر کیوں تھے؟ اور تیسرا اعتراض کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر جو ایک شکست کی کیفیت آ گئی تھی، بظاہر فتح نہیں رہی تھی، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے وہاں سے کیوں نکلے، یعنی راہ فرار، بقول ان کے راہ فرار کیوں اختیار کی، کیوں وہاں سے بھاگ گئے؟ تو اب ان 3 اعتراضات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر میں، جنگ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تاریخ کا طالب علم یا دین سے ادنا سی بھی مناسبت رکھنے والا شخص بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور عین ان ایام میں جب مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کا قافلہ جنگ کے لیے جا رہا تھا بدر کی طرف، تو حضرت رقیہ شدید بیمار تھیں، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تشکیل فرمائی کہ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، آپ یہیں پر موجود رہیں، آپ کو جنگ بدر میں شراکت کا پورا حصہ دیا جائے گا، آپ اجر میں بھی شریک ہوں گے اور مال غنیمت میں بھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب فتح بدر کی خبر لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جس دن آئے، اس دن مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہوئے تھے، وہ وفات پا چکی تھیں۔ ادھر وہ تدفین سے فارغ ہوئے حضرت عثمان، ادھر سے فتح بدر کی خبر مدینہ میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ جو حصہ میدان جنگ میں لڑنے والے غازیوں کو دیا گیا، وہی حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ اس پر حضرت عثمان نے یہ بھی سوال کیا اور پوچھا بھی، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول، میرا اجر میں بھی حصہ ہوگا؟ تو ان کو یقین دہانی کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل آپ کا اجر میں بھی حصہ پورا ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میدان بدر میں شریک مان رہے ہیں، ان کی گھر میں تشکیل فرمائی گئی ہے، اور اصل بات تو پیغمبر کی اتباع ہے، پیغمبر کی تشکیل ہے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اگر یہی اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ اس اعتبار سے حضرت عثمان سے دشمن کے جو دشمن ہیں وہ اس بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے، تو کل کوئی اہل بیت کا بدبخت دشمن یہ اعتراض بھی تو کر سکتا ہے کہ پھر جنگ تبوک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں گئے تھے، اور انہیں کیوں جنگ تبوک میں شرکت نہیں فرمائی؟ تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدینہ میں تشکیل فرمائی تھی، وہ مدینہ میں رک گئے، ان کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے حضرات صحابہ کے ساتھ۔ تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی طرح ہیں، جس کو چاہے جنگ میں لے جائیں، جس کو چاہے گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جنگ بدر میں اگر حضرت عثمان کو گھر میں چھوڑا تھا تو جنگ تبوک میں حضرت علی کو گھر میں چھوڑا تھا، تو دونوں عند اللہ ماجور ہیں، دونوں کا اجر میں پورا حصہ ہے، دونوں ہدف تنقید نہیں ہیں۔ ورنہ نہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اگر جنگ بدر میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشکیل کی، اگر یہ وجہ تان ہے حضرت عثمان کے لیے، تو پھر جنگ تبوک میں حضرت علی کا مدینہ میں رہ جانا تشکیل کی وجہ سے پھر وہ بھی وجہ تان بنے گا۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف بہت صاف ستھرا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ کوئی تان و تشنیع کیا جا سکتا ہے، اس بنیاد پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ وہ جنگ تبوک میں کیوں پیچھے رہ گئے تھے، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر دونوں رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار جانسار آپ کے داماد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں جو اوپر سے حکم ملتا تھا اسی کو فالو کرتے تھے، تو انہوں نے جنگ بدر میں اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، کوئی نیا کام انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری بات، بیعت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیوں شریک کار نہیں تھے؟ یہ ایک ایسا اعتراض ہے، اور یعنی جس کو کم عقلی پر مبنی اعتراض ہی کہا جا سکتا ہے، کہ اگر کوئی کل کوئی عقل سے پیدل شخص اٹھ کر یہ سوال کرے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اتنی محنت سے پاکستان بنایا تھا، لیکن 1965 کی جنگ میں وہ کہاں تھے؟ نظر تو نہیں آیا 1965 کی جنگ میں، تو اس کم عقل کو سمجھایا یہی جائے گا کہ وہ 1965 کی جنگ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ کیسے اٹھ کر جو ہے وہ آ کر 65 کی جنگ لڑتے؟ اب حضرت عثمان جو بیعت رضوان ہو رہی ہے وہ سب جانتے ہیں وہ کس بات پر ہو رہی تھی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مکہ میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور انہی کے دم پر، انہی کے خون پر جو ہے وہ بیعت ہو رہی ہے۔ جب ان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور حدیبیہ کے مقام سے ہی انہیں آگے بھیجا گیا تھا، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، کہ اگر ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اور شرح والا اگر عثمان سے بڑھ کر اہل مکہ اور اللہ کے نبی کے ہاں زیادہ معتبر کوئی شخصیت جس کا کوئی خاندانی وجاہت اور رعب ہوتا، تو اللہ کے نبی اسے بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مشرکین مکہ سے مذاکرات کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم عثمان کی بیعت لی صحابہ سے کہ ان کا انتقام لیا جائے گا، اور حضرت عثمان کا مبارک خون، ان کا وجود مبارک اتنا قیمتی ہے، اتنا معتبر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر پھر عثمان کی طرف سے بھی خود بیعت کی۔ پھر اللہ نے بھی اعلان کیا کہ وہ قرآن پاک میں جس طرح آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے درمیان میں اگر عثمان کا ہاتھ ہے تو اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، صحابہ کا ہاتھ ہے تو اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ انہی کے خون کی اس یعنی قدر و منزلت کی وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حقیقی سانحہ پیش آیا، یعنی پہلے تو مکہ میں گئے، افواہ تھی، جس شخص کی صرف افواہ پر 1400 صحابہ سے کٹ مرنے کی بیعت لے لی جائے، اگر اس کو واقعی شہید کر دیا جائے تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا میدان میں نکلنا اور اس خون کا مطالبہ کرنا کتنی بڑی یعنی کہ وہ شان رکھتا ہے۔ تو یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اتباع سنت میں نکلے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بات ہوگی تو اس موضوع پر ہم پھر اس وقت بات کریں گے، لیکن سر دست یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل تھا کہ اسی عثمان، اسی شخصیت کی صرف قتل کی افواہ پر اللہ کے نبی نے جب موت کی بیعت لے لی ہے، تو واقعتاً یہ سانحہ پیش آ جانے پر ہم کیوں میدان میں نہ نکلیں؟ تو وہ اس خون کی قدر اور سنت کی اتباع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نکلے تھے، ان بلوائیوں سے بدلہ لینے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں، ان بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ بارکیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان اس وقت مکہ میں تھے اور مسلمانوں کے کمیشن آف ایگریمنٹ بن کر معاہدے کے کمشنر کی حیثیت سے وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت کے موقع پہ وہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس پر بیعت فرما کے عثمان کی جب حاضری لگا دی گئی تو پھر کسی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ کوئی اس بات پر اعتراض کرے۔ اب اس پر ضمنی طور پر یہ بھی حیرت کا دیکھیے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، اور یہ بات شاید کتب شیعہ میں بھی موجود ہے بعض مقامات پر، کہ جب وہاں پر موجود تھے تو ان بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ احرام تو ہم بھی باندھ کر آئے ہیں مدینہ سے عمرہ کے لیے، لیکن عثمان کی کتنی سعادت ہے، کیا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ واپس آئے تو آپ نے اس وقت بعد میں بھی صحابہ سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں خلاصہ حال، کہ مجھے چھوڑ کر عثمان بیت اللہ کا طواف کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اے عثمان، کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی، میں کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں جب کہ میرے نبی طواف نہیں فرماتے؟ جب آپ طواف فرمائیں گے تو عثمان طواف کرے گا بیت اللہ کا، ورنہ عثمان بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ تو اس سے حضرت عثمان کی اتباع پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ بھید آشکارا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اللہ کے نبی کے فرما بردار تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ اعتراض تھا اس بات کا کہ وہ
بیت رضوان میں حاضر کیوں نہیں تھے؟ ان کی حاضری اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا دی کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور جو میں اس کو بیعت کرتا ہوں، عثمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہوں۔ تو جب حاضری لگ چکی ہے تو بعد والے لوگوں کا طعن و تشنیع کرنا اور ان کو اس میدان میں غیر حاضر قرار دینا، یہ ان کی اپنی عقل کے غیر حاضر ہونے کی علامت ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں فرار کیوں ہوئے؟ تو جب اس بدوی نے، اس مصری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ وہ حضرت عثمان میدان بدر سے فرار کیوں ہو گئے تھے، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے، یہ واقعہ سانحہ ہوا، یہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ 1400 سال بعد بند کمروں میں بیٹھ کر یہ تبصرہ کرنا کہ کون میدان سے پیچھے ہٹ گیا تھا، کون آگے بڑھ گیا تھا، اس کیفیت کو آپ یہ آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اس کیفیت کو خود بیان کیا، بالغت القلوب الحناجر، کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ اتنی تکلیف سے وہ حسرات صحابہ گزرے، دشمن کا جھمگٹا ہے، اور بحثیت بتقاضۂ بشریت اگر ایک وقت میں ایسا ہوا کہ شکست کے آثار پیدا ہو گئے تو صحابہ امت کے لیے کسوٹی ہیں، تاکہ ایک تو قوم کے دماغوں میں یہ بات نہ رہے کہ یہ کوئی ایسی یعنی تخیلاتی قوم تھی، ایسے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص مخلوق تھی جو جنات کی طرح صرف انتہائی طاقت ہی رکھتے تھے، کبھی شکست نہیں کھا سکتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ واقعہ انسانی نسل انسانی کے تسلسل کے ہی افراد تھے، انہوں نے اتنی تکالیف کہ ان کے قدم بھی اکھڑ گئے، اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو اس لیے یہ راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے مارکے نہیں لڑ سکتے کہ اس لیے کہ صحابہ اس لیے لڑ پڑے تھے کہ ان کی تو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی، وہ تو بہت طاقتور تھے، وہ تو کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ تو وہ امت مسلمہ کا صبح قیامت تک کا ایک آئیڈیل ورژن تھا، اور قوم کو ان کو فالو کرنا تھا کہ فتح اور شکست میں تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ تو ایسا ہوا، یہ اللہ کی مشیت میں طے تھا، ہونا تھا، ہوا۔ تو بہرکیف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا وہ جو معاملہ تھا، اللہ نے خود اس کو معاف کر دیا۔ تو صحابہ کا کیس ہماری عدالتوں میں تو نہیں ہے، کسی ایرے گہرے کے پاس تو ان کا مقدمہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون جنگ میں گیا، اس کا اب کیا حکم ہے۔ جنگ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، وہ جنگ خدائی جنگ تھی، اور ان کی فتح شکست خدا کے نظام کی فتح شکست کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو جس کا نظام ہے، جس کی کائنات ہے، جس کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اللہ نے خود فیصلہ کرے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان سب میدان جنگ سے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان سب کو جب اللہ نے معاف کر دیا، تو آپ اور وہ لوگ جو تعینین ہیں، جو صرف الزام تراشی کرتے ہیں، وہ معاف نہ بھی کریں تو اس سے صحابہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف کہ ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بخاری شریفی کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 3699، اور یہ کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر حضرت ابو عوانہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عثمان نے روایت کیا، وہ ابن محب سے، وہ کہتے ہیں جا رجل من اہل مصر وحج البیت، ایک آدمی مصریوں میں سے آیا اور آ کر اس نے بیت اللہ کا حج کیا۔ جب فرآ قومن جلوسن، جب اس نے دیکھا کہ قوم ایک جگہ پر بیٹھی ہے، فقال من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ قال ہؤلاء قریش، یہ قریش ہیں۔ قال فمن الشیخ فیہم، ان میں بڑا کون ہے، بڑا شیخ کون ہے؟ قالوا عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے شیخ ہیں ان میں، اس قوم قریش میں سے۔ قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی عنہ، کہنے لگا عمر میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتلائیے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہنے لگا کہ حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان میدان احد میں فرار ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا قال نعم، انہوں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ فقال تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد، کہ وہ جنگ بدر میں بھی غائب ہو گئے تھے اور وہاں پہ حاضر نہیں تھے جنگ بدر میں بھی؟ انہوں نے کہا ہاں نام ہم جانتے اس بات کو۔ قال رجل، اس آدمی نے پھر کہا حل تعلم انہ تغیب عن بیت رضوان فلم یشہدھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت رضوان میں بھی غائب تھے، وہاں بھی موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے؟ یعنی یہ تینوں اعتراضات اسی دور میں جب صحابہ موجود تھے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال نعم، قال اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کا حضرت عمر نے قال ابن عمر تعال ابین لکا، فرمایا آ میں تجھے سمجھاؤں اصل معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اما فرارہ یوم احد، وہ جو جنگ احد میں فرار ہوئے تھے، جنگ احد میں انہوں نے یعنی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے میدان جنگ کے، فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، کہا تو گواہ ہو جا اللہ نے خود قرآن پاک میں ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ جب اللہ نے مغفرت فرما دی تو اب آپ کے لیے میرے لیے اعتراض کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ واما تغیبہ عن بدر،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ بدر سے یعنی غیر حاضر ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مریضہ۔ کہنے لگے ان کے نکاح میں، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی ان دنوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ ان لک اجر رجل ممن شہد بدر وسہمہ، فرمایا آپ کے لیے جنگ بدر کے شریک کا حصہ بھی ہوگا اور اجر بھی ہوگا، یعنی اجر بھی جنگ بدر کے شرکاء والا ہوگا اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اس لیے آپ گھر میں رہیں، آپ میدان بدر میں مت جائیے۔ واما تغیبہ عن بیعۃ رضوان، اور جو بیعت رضوان میں اس وقت وہ حاضر نہیں تھے، فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان، اگر مکہ میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی زیادہ صاحب وقت ہوتا، ان مشرکین کے ہاں بھی قابل قدر اور قابل وقت ذی وجاہت ہوتا، یا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس کی جگہ ہوتی، لا باسہ مکانہ، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ۔ فباسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ تھا، فرمایا ان کو جو حضرت بیعت رضوان ہوئی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں جانے کے بعد ہوئی ہے، جب بیعت رضوان ہوئی بعد میں وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ بیدہ الیمنی، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدہ، اور اس کو پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا فقال ہذہ لعثمان، یعنی یہ بیعت بھی عثمان کے لیے ہے۔ تو اب حضرت عمر نے فرمایا اذهب، اب جاؤ، بها الان معک، اب یہ ساری باتیں ساتھ لے کر آپ جاؤ۔ اب حضرت اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل حدیث مبارکہ بخاری شریف میں لا کر ان تینوں اعتراضات کا جواب دے دیا کہ حضرت جنگ بدر میں عدم شرکت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا سبب تھی، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی نے تشکیل فرمائی تھی۔ جنگ بیعت رضوان میں عدم حاضری وہ ان کی تشکیل کی وجہ سے تھی کہ وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے وہاں پر تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ بنا کر حضرت عثمان کی حاضری لگا دی۔ نمبر 3، جنگ احد میں جو فرار تھا وہ ایک حالات تھے جنگ کے ایسے بنے جس میں قدم اکھڑ گئے بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، اور یہ ایک انسانی سانحہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ کے معاف کرنے کے بعد کسی کے معافی کی ضرورت باقی بھی نہیں رہتی۔ اپنی اپنی طرف سے ناراضگی اپنے پاس رکھیں، اللہ کے ہاں نہ ناراض لوگوں کی وقت ہے نہ ان کی کسی ناراضگی کی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ بالخصوص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔